ٹھیک ہے. چوتھی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ خمس کے بارے میں آیت کہ انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والله على كل شيء قدير. اور تم جان لو یہ کہ جو تم غنمتم یعنی جو تم فائدہ حاصل کرو، جو پاؤ کسی چیز میں سے، تو اس کی فإن للہ، تو یہ کہ اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ، اور رسول کے لیے، اور ذو القربى یتیموں قربا کے لیے، نہیں قرابت داروں کے لیے، مراد رسول کی قرابت دار یعنی سادات. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہاں یہ واضح ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا، یعنی یہ جان لو کہ جو بھی کسی بھی چیز سے تم فائدہ حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ ہے، یعنی انسان کے پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ خمس ہے. اور اہل سنت یہاں پہ اس آیت کو مال غنیمت میں لیتے ہیں، یعنی مال غنیمت یعنی جنگ میں جو انسان کو مال غنیمت حاصل، کیونکہ غنیمتم کا لفظ ورڈ وہ استعمال ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خمس یعنی پانچواں حصہ ہے مال غنیمت میں، جب انسان جو جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے. لیکن اس آیت کو اگر واضح کریں دیکھیں. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی جی. خمس کے حوالے سے اگر کسی بچے کی سیلری ہو تو وہ سیلری سے فرسٹ ٹائم خمس دینا چاہے تو اس کا کیا ہوگا، کیسے دے گا؟ وہ جو ہے نا مقرر کرے گا نا، مثلا جب فرسٹ پہلی اس کو سیلری ملی ہے نا جس تاریخ کو، اس تاریخ سے لے کر وہ 1 سال شمار کرے گا، اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے جو خرچ کر رہا ہے خرچ کرتا رہے گا. باقی جو بچے گا سال کے بعد پلٹ کے وہی تاریخ جب آئے گی جب اس کو پہلی سیلری ملی تھی، پلٹ کے وہی تاریخ آئے گی تو 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا. اس تاریخ کو وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کیا بچا ہے، جو بچا ہوگا اس میں سے وہ پانچواں حصہ نکالے گا. جو پانچواں حصہ ہے وہ مدرسے کو بھیج دے گا؟ نہیں، وہ پھر اس کے لیے احکام الگ ہیں کہ اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مال امام، ایک مال سادات ہے. مال امام جو ہے وہ مجتہد کے وکیل کو دینا ہوتا ہے، وہ جہاں پہ چاہیں خرچ کریں، چاہے وہ مدرسے میں دیں، مسجد میں دیں، کہاں پہ بھی دیں، کسی کی مدد کریں. اور دوسرا حصہ مال سادات ہے جو فقراء مساکین جو سادات کے ان کو دینا ہوتا ہے.